السلام علیکم دوستوں ویورز، کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی بس الحمدللہ جمعے کی نماز پڑھ کے میں ابھی مسجد سے نکلا ہوں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ اور پڑھنے کی مہلت دی اور توفیق عطا فرمائی، آمین۔ دوستو، آج معاملات جو ہیں دنیا کے، وہ ایک نئی طرف ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل جو ایک انتہائی، جس کو میں سخت لفظ کہوں گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا ادا کروں۔ اس وقت میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں میں۔ اس نے ایران پہ حملہ کیا ہے اور ان کے کافی ٹھکانوں پہ یا مختلف جگہوں پہ آبادی والے علاقوں پہ کیا۔ ان کے جو آئی تھنک آرمی چیف ہیں یا کیا کہلاتے ہیں وہاں کے، اور ان کے کچھ سائنسدان ہیں اور کچھ لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا ہے۔ اور میں بھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے خبروں میں، اس لیے کہ میں بلاگ بھی شروع نہیں کر سکا، کچھ اور بھی کام تھے، گرمی بھی تھی۔ اور یہ ٹی وی پہ صبح اٹھا ہوں تو وائف نے بولا کہ ایران پہ حملہ ہو گیا، تو میں ٹی وی لگا کے دیکھتا رہوں۔ میں مختلف چینلز پہ، مختلف جگہوں پہ مختلف خبریں کہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کے قریب فائٹر جیٹس نے ایران پہ حملہ کیا ہے، کچھ 100 سے زائد ان کی جگہوں پہ حملہ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ اور انٹیلیجنس ٹارگٹ، تو انٹیلیجنس ٹارگٹ کا مطلب ہے کہ ان کے ایران کے اپنے اندر بھی کچھ ظاہری باتیں لوگ ہوں گے جو وہ باقاعدہ بتاتے ہوں گے کہ اس جگہ یا اس جگہ، تو وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ کالی بھیڑیں کہیں یا کچھ سخت لفظ ہے، کچھ جو اپنے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں پیسے لے کے، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ چند روپوں کے لیے جو ہے نا وہ اپنے ایمان کو اور اپنے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ بہرحال ایران پہ حملہ ہوا ہے، کافی ان کا نقصان بھی ہوا ہے، وہ خود بھی اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے۔ اب ایران نے کیا اس کا جواب دیتے ہیں؟ ابھی تک ایران نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، اس لیے کہ ایران کے کچھ ایٹمی سائنسدان بھی مارے گئے ہیں، شہید ہوئے، اور ان کے آرمی چیف یا جو بھی ان کی آرمی کو وہ کہتے ہیں، پاسداران انقلاب کہتے ہیں، یا ان کے وہ تھے جو، وہ بھی پن پوائنٹ ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اب ایران کیا کرتا ہے، اور یہ اس کے پیچھے، اسرائیل کے پیچھے 100% کیا 1000% امریکن ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ کل ہی امریکہ نے بول دیا تھا کہ اسرائیل کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور انہوں نے جو اپنے قریبی جو اڈے بنے ہوئے تھے قطر میں، یو اے ای میں، یا جہاں پہ بھی ان کے ارد گرد ہیں، انہوں نے وہ خالی کر دیے تھے یا کافی حد تک اس کو وہ صاف کر دیا تھا کہ وہاں پہ، لیکن ایران نے بولا تھا اگر میرے اوپر حملہ ہوا تو میں امریکن اڈے جتنے بھی ہیں ان پہ اٹیک کروں گا۔ تو امریکہ کو پتہ تھا، امریکہ نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اس کو، اور اس کو اور شے دی ہے کہ اس کو آپ کرو، اس لیے کہ ایران جو خبریں آ رہی تھیں کہ شاید اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کے لیے وہ کسی وقت بھی وہ کر دے گا، اور ان کے جو ایٹمی جو ہیں لیبارٹریز کہیں یا جو ان کے سائٹس ہیں جہاں پہ وہ یہ کام کر رہے تھے، ان کو بھی شاید نشانہ بنایا گیا۔ اس کی کنفرم ابھی مجھے نہیں پتہ، لیکن مختلف چینلز پہ مختلف ہیں کہ ادھر بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
تو اللہ خیر کرے. یہ جنگ اگر یہ چلتی ہے تو یہ پھر کافی پھیل جائے گی، اس لیے کہ رشیا ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور ادھر انڈیا تو اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ دونوں بغیرت کہتے ہیں نا کہ انتہائی بری سوچ کے یہ دونوں ملک ہیں. امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو فائنینشلی بھی اور ان کو جو اسلحہ بھی ہے وہ بھی دے رہا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معاملات جلدی رک جائیں اور ختم ہو جائے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح اسرائیل نے ایران پہ کیا ہے اور ایران اور پاکستان کا بارڈر بھی ملتا ہے، اگر اسرائیل آگے بڑھتا ہے تو وہ پھر پاکستان کی طرف بھی آ سکتا ہے اور انڈیا اس کے ساتھ ہے، اور انڈیا بھی ایک طرف سے جو ہے نا پاکستان کو پریشان کر سکتا ہے. اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اس وقت دورہ کر رہے ہیں، وہ امریکہ میں ہیں. آئی تھنک کل پرسوں سے گئے ہوئے ہیں، کچھ تقریبات ہیں وہاں پہ اس کے لیے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. ابھی گھر چلیں گے، ابھی ایک دو کام جو ہیں وہ ضروری کرتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہے. اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ جو ہماری انفارمیشن ہم ملے گی آپ کو بھی ساتھ ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ معاملات بہت گمبھیر ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. چلتے ہیں ابھی اور گھر جا کے، بلکہ پہلے تو مجھے کچھ سامان لینا ہے وہ لیتے ہیں اور پھر گھر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں انشاءاللہ. جی دوستو، تھوڑا سا کام تھا اور کپڑے سارے پسینے سے، شاید وائٹ کلر میں نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن یہ سارے پسینے سے بھر گئے ہوئے ہیں. گرمی اس وقت میرے پاس گاڑی میں تو 37 شو ہو رہی ہے، لیکن ویسے فیل لائک 42 آ رہی ہے اس وقت. اور ہوا ہلکی پھلکی چل رہی ہے لیکن گرمی کی دھوپ کی شدت کافی ہے اور اللہ خیر کرے گا. ابھی جو کام کرنے تھے وہ کر لیے ہیں اور کر کے اب گھر چلتے ہیں، لنچ کرتے ہیں. آج بھی کھانا بنایا ہے لیکن میں آج خیر زیادہ تر جو ایران کا جو معاملہ ہوا ہے اس کو دیکھنے میں جو ہے نا ٹائم ٹی وی میں زیادہ گزر گیا، میں ویڈیو نہیں بنا سکا. تو بھی چلتے ہیں اور بڑا مزیدار سا کھانا بنا ہوا ہے، لنچ کرتے ہیں چل کے انشاءاللہ. یہ دوستو گرمی اور بڑھ گئی ہے. یہاں پہ میں آیا ہوں مارکیٹ تو 38 اور 42 43 ہو رہی ہے. یہ کچھ سامان لینا تھا، پھل لینا تھا، روٹی لینی تھی، یہ لیا ہے. اور 10 منٹ میں جو ہے نا وہ کپڑے پھر تر ہو گئے جو تھوڑی دیر خشک ہوئے تھے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ اس وقت 9:30 بجے ہوئے ہیں. بس جمعے کی نماز کے بعد آ کے گرمی کا اثر بہت ہوا تھا. لنچ کیا جو بھی تھا، پھر آ کے بیٹھ گئے ٹی وی کے آگے، دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں. شام کی چائے بھی پی میں نے دکھایا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لائٹ سا ڈنر کیا. تھوڑی سی بھنڈی بنی ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی وہ کھائی ہے بھنڈی ڈنر میں. تو ابھی دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کا جو فائنل میچ ہو رہا ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا. اس میں اس وقت ساؤتھ افریقہ کی آسٹریلیا کے خلاف پوزیشن کافی بہتر ہے. 81 رن چاہیے ہیں اور ابھی ان کی 8 وکٹیں باقی ہیں. ایڈم
کرم جو ہے وہ سینچری کے قریب ہے، 97 پہ کھیل رہا ہے، اور کیپٹن جو ہے ان کے بووما شاید نام ہے ان کا، تو وہ 58 59 رن پہ وہ بھی کھیل رہے ہیں. تو یہ ان کی پارٹنرشپ کافی میرے خیال میں کوئی 120-25 رن 30 رن کی ہو گئی ہے کافی، اور کافی چانس ہو گیا اس وقت ساؤتھ افریقہ کے جیتنے کا. ابھی بھی 81 رن ہے. دیکھیں اگر یہ آرام سے کھیل کے، ابھی تو آگے 2 دن، آج تیسرا دن ہے، ابھی 2 دن اور باقی ہیں ابھی. دوسری طرف ایران اور جو اسرائیل کا ہے، ایران ابھی تک خاموشی ہے. ایران کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. بیانات ضرور آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سخت جواب دیں گے اور یہ کریں گے، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ان کو دیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اس فاصلہ کافی ہے. مسلمان ملکوں کی حدود کو یوز کرتے ہوئے اٹیک کیا ہے. جارڈن، عراق، سعودی عرب اور ان سب کی حدود جو ایئر اسپیس یوز کر کے وہ آئے ہیں اور انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور اعتراض کسی نے نہیں کیا. جو خبریں ہیں اس میں کہتے ہیں کہ عراق نے کچھ اپلیکیشن یا وہ دی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہماری ایئر اسپیس یوز کی ہے، تو اس نے یونائٹڈ نیشن میں یہ شکایت درج کرائی ہے. اور اسرائیل کسی کی سنتا نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے امریکہ کا بڑا مضبوط ہاتھ ہے اس کے اوپر. ایران کے جو کریم تھی سائنسدانوں کی اور جو ان کی آرمی کے جو ٹاپ تھی، وہ سب انہوں نے پہلے ہی حملے میں ان کو ختم کر دیا. ان کے سائنسدان اور ان کے جو ٹاپ کے آفیشلز تھے ان کو انہوں نے پہلے حملے میں ہلاک کر دیا. اب ایران کا دیکھیں جواب کیا آتا ہے. ابھی تک ایران نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میچ بھی چل رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور گرمی کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں. مسز کی بھی طبیعت آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ گرمی کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے ان کو الرجی کا ہے، تو ان کو میں نے ادھر اے سی چلا کے میں نے کہا آپ بیٹھو آرام سے، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ سلسلہ ہے ابھی تک کا. باقی اللہ خیر کرے. اسرائیل نے جتنے ظلم کیے ہوئے ہیں، جتنے غزہ میں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور ہم جو مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں، وہ اس پہ کوئی ری ایکشن ان کا وہ کچھ نہیں ہے. وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا، یا کوئی انہوں نے سخت الفاظ نہیں اس کے لیے استعمال کیے. اور بچوں کو، خواتین کو، ہر انہوں نے کہتے ہیں نا کہ نسل ختم کرنے والی بات ہے، اور وہ کر نہیں سکتا. انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی اٹھے گا اور وہ اسرائیل کا خاتمہ کرے گا انشاءاللہ. تو ابھی بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے. ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے. دیکھ تو آپ بھی رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. بہرحال دل جو ہے وہ کافی خراب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پہ اپنا رحم کرے، اور سب کو جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، اس کے خلاف لڑنے کی، بولنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے. آمین.
جی دوستو، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پہ میزائل سے اٹیک کر دیے ہیں. میں اس وقت لائیو دیکھ رہا ہوں کہ کافی ان میں یعنی کہ انہوں نے انٹرسیپٹ بھی کیے ہیں، لیکن جو انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے میزائل، وہ ان کے جو تل ابیب جو ان کا ہے مین سٹی جو ہے یا کیپٹل ہے، وہاں پہ گرے ہیں. تصویریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ عمارتوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اسرائیلی جو ہیں وہ اب چیخ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں بنکروں میں چلے گئے ہیں، وہ خوف میں مبتلا ہیں. تو ان لوگوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے. بہرحال ایران جو بھی کرے گا، چاہے کم کرتا ہے زیادہ کرتا ہے، ایران کا شاید وہ اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتا جس طرح اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے اور جو دوسری فورسز ہیں. لیکن اپنی کیا کہتے ہیں خود مختاری کو جو انہوں نے وہ کیا ہے، اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا ہے، اس پہ بالکل ان کا جواب دینا بنتا بھی ہے. یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ جیسے مودی نے جب ہمارے پاکستان پہ اٹیک کیا تو تقریر کی، تو یہ تو پاکستان نے ہمارے اوپر ہی حملہ کر دیا. تو بات یہ کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے اس کو چھیڑو گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اب بھی یہ میں لائیو جو میں دیکھ رہا ہوں، کافی جگہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے جو میزائل ہیں وہ گر رہے ہیں شہر کے اندر. پہلے ایک راؤنڈ فائر کیا، کوئی 100 سے زیادہ میزائل، اس کے بعد دوسرا بھی پیچھے سے انہوں نے فائر کیا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا، یعنی کہ وقفے سے. تو اسرائیل کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے اس کے پاس بھی میزائل گرے ہیں جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. ابھی تک 7 اسرائیلی زخمی ہیں، یہ رپورٹ آئی ہے اسرائیلی میڈیا کی. بہرحال یہ اب جنگ دیکھیں کس راستہ کیا اختیار کرتی ہے. اسرائیل کے ساتھ جارڈن نے بہت اس کی فیور کی، اس کو اپنے علاقے یوز کرنے دیے. یہ ہمارے جو مسلمان ہیں ممالک، ان کا یہ حال ہے. ایران نے اسرائیلی پائلٹ کو گرفتار کر لیا. ذرا CNN وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. CNN والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں. فوق الجزیرہ دکھا رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اسرائیلی کچھ بلڈنگز ہیں تل ابیب کی، وہاں پہ. کافی جگہ سے جو کیمرے جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نیوز چینلز والوں نے، دکھا رہے ہیں کہ کافی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے. اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کرے. انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے معصوم بچوں پہ، فلسطین میں جتنا ظلم کیا ہے، اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے، اور مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اس کے خلاف. مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی ہے. جس وقت اسرائیل کا، اور یہ جو نیا جب ہم اسکول میں تھے، آئی تھنک کوئی 6 7ویں کی کلاس میں، ارلی بلکہ 70s کی بات ہے.
75 76 یا 77 کی جو ہمارے اسکول میں جو اسلامیات کے ٹیچر ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتہ کہ وہ حیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر حیات ہیں تو ان کو صحت تندرستگی دے. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اسرائیل اتنا سا ہے، اگر تمام مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرنا شروع ہو جائیں تو اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. لیکن اس نے اتنی طاقت پکڑ لی، اور ہمارے مسلمانوں کی کمزوریوں کے وجہ سے، خصوصی طور پر میں عرب کنٹریز جو ہیں وہ اتنے اس کے آگے وہ ہیں کہ اگر عرب کنٹریز ہی کھڑے ہو جائیں تو اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا، نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے. تو یہ مجھے وہ بات پرانی یاد آ گئی تھی کہ تمام مسلمان اگر اسرائیل کی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کر دیں تو وہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. یہ ان کے ایک ڈائلاگ یا ایک جملہ مجھے آج تک مجھے یاد ہے. بہرحال ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے. ابھی سیکنڈ رو جو ہے میزائل کی وہ بھی انہوں نے فائر کی ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کیا سلسلہ کیا کریں گے، وہ اللہ خیر کرے گا. میں نے بس ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا، لیکن بعض دفعہ وہ میں اپلوڈ کرتے ہوئے کاپی رائٹ کا سلسلہ آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اگر دیکھتا ہوں اس کو کریں یا نہ کریں. میں نے ٹی وی سے ہی کلپ ریکارڈ کیا تھا.